اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 21 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیج نمبر 330 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور جس ہیڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے علی علیہ السلام غیر مسلمین کی نظر میں۔ اس میں پہلا پوائنٹ کچھ اس طرح سے ہے: متشرق شہیر گابریل انکیری اپنی قابل قدر کتاب شہسوار اسلام میں، جو فرانسیسی زبان میں امیر المومنین کے حالات میں اس نے لکھی ہے، لکھتا ہے کہ علی کی بلند شخصیت میں 2 صفتیں اعلیٰ حد کمال ایسی پائی جاتی ہیں جن کا ایک مقام پر جمع ہونا سمجھ سے باہر ہے، اور تاریخ عالم میں سوائے علی کے اور کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ علی ہی کی ذات ہے جو قہرمان جنگ، فاتح اور جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایک زبردست عالم اور فصیح ترین خطیب بھی تھی۔ کیا رولنڈ، جو کہ یورپ کا مشہور بہادر جس کی تلوار کا نام دورندل تھا، پتھر کی چٹان پر اپنی تلوار کی ضرب لگاتا تھا تو اس میں شگاف پڑ جاتا تھا، یا بیارڈ، مشہور فرانسیسی جنگجو سردار جو کہ 1472 میں پیدا ہوا عیسوی، اس کی شجاعت و حماست کا اقرار اس کے دشمن تک کرتے تھے۔ ان کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ توریت اور انجیل کی تشریح و تفسیر کر سکتے ہیں، یا بالائے منبر فصیح و بلیغ تقریر کر کے قانون مدنی یعنی پروسیجر لا اور قانون تعزیرات یعنی کرمنل پروسیجر لا کے عقدوں کی گرہ کشائی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مقدس تھامس ڈاکن، عیسائی مذہب کا مشہور قدیس مرتاض و عابد سینٹ تھامس ایکوین، اور مقدس جان کریسوسٹوم، دنیائے عیسائیت کا مشہور زاہد تارک الدنیا عبادت گزار، یا بشپ اسقف جو کہ بشاپ بوسورٹ فرانس کا مشہور و معروف بشپ اسقف اور کامیاب مصنف اور طلیق اللسان مقرر، فصیح و بلیغ مذہبی تقریروں کے کرنے میں آپ اپنا نصیر، کیا یہ میدان جنگ میں ایک جانباز سپاہی کی حیثیت سے شمشیر بکف دشمنوں پر حملہ کرنے اور ان کی صفوں کو خاک و خون میں ملاتے نظر آئیں؟ یہ تو صرف علی ہی کی ایک مثال ہے جس کو تاریخ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ ریفرنس: منہاج نہج البلاغہ سید صفت الحسن ہنسوی، صفحہ نمبر 14 اور نہج الاسرار صفحہ نمبر 15۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ عیسائی مورخ جارج جرداق نے شخصیت علی بن ابی طالب پر 5 جلدوں میں تاریخی شاہکار تحریر کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ تاریخ کے نزدیک خواہ تم پہچانو یا نہ پہچانو، نامور شہید شہداء کے پدر، بزرگوار، عدالت انسانی کی آواز اور مشرف کی جاویدہ شخصیت علی بن ابی طالب ہیں۔ وہ انسانی اخلاق کریمہ اور صفات فاضلہ عالیہ میں بلندی و کمال کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ اے دنیا، کیا ہو جاتا، کیا بگڑ جاتا اگر اس تمام طاقت و توانائی کو جو تو رکھتی ہے کام میں لاتی، اور ہر زمانے میں ایک دوسرا حضرت علی جس میں انہی کی عقل اور دانش، انہی کا دل اور انہی کی زبان، انہی کی ذوالفقار ہوتی، عالم کو بخش دیا کرتی۔ ریفرنس: صوت العدالت الانسانیہ، جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 510۔ تیسرا پوائنٹ یا تیسرا نقطہ ہے کہ مشہور مورخ مسٹر اوکلے نے اپنی تاریخ عرب اوکلیز ہسٹری آف سیراسنز صفحہ نمبر 332 اور 333 پر درج کیا ہے کہ تمام مسلمانوں میں بالاتفاق علی کی عقل و دانائی کی شہرت ہے جس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کے چند کلمات ابھی تک محفوظ ہیں جن کا عربی سے ترکی اور فارسی میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ ماں سوائے اس کے آپ کے اشعار کا دیوان بھی، جس کے نام انوار العقول ہے، بورڈلین لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں آپ کے اقوال کی ایک بڑی کتاب بھی موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، مسٹر واشنگٹن ایرونگ اپنی کتاب خلفائے رسول
یا سکسیسرز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے صفحہ نمبر 18 پر رقم طراز ہیں کہ آپ یعنی علی علیہ السلام کا بہت عزت و احترام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ ہی پہلے وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے علوم و فنون کی بڑی حمایت و حفاظت فرمائی ہے۔ آپ کو خود بھی شعر گوئی کا پورا مزاج تھا اور آپ کے بہت سے حکیمانہ مقولے ضرب الامثال اس وقت تک لوگوں کی زبانیں زد ہیں اور مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مسٹر ویلز نے لکھا ہے کہ اگر علی علیہ السلام امن و سکون سے حکومت کرنے پاتے تو ان کی نیکیاں، استقلال اور اعلیٰ خصالی کی بدولت سلطنت جمہوری ضرور باقی رہ جاتی، لیکن قاتل کے خنجر نے اسلام کی امیدیں خاک میں ملا دیں۔ ریفرنس اسپرٹ آف اسلام۔ پوائنٹ نمبر 6، دوسا بھائی فرام جی کراکا کا ایک مضمون حضرت علی تک میری مراجعت عرصہ ہوا السٹریڈ ویکلی آف انڈیا میں شائع ہوا تھا، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں۔ ان کی خودنوشت سوانح عمری تب حضرت علی آئے حضرت علی آئے بھی شائع ہوئی ہے۔ 12 صفحات پر مشتمل تفصیل کشکول نیو جرسی میں درج ہے۔ اس میں سے چند جملے درج کیے جا رہے ہیں جس میں ایک غیر مسلم کی حضرت علی سے عقیدت کا انوکھا انداز ہے۔ انہوں نے تحریر کیا کہ وہ کبھی مذہبی آدمی نہیں رہے اور نہ اب کسی مذہب کے مقلد ہیں۔ کئی بار نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ لکھتے ہیں کہ ایک سخت بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد میں نے اس مقدس مقام کی زیارت کی۔ مقدس یہ تھا کہ میں اس ہستی کے آگے سر عقیدت خم کروں جو کہ میرے خوابوں میں کئی سال قبل آ چکی تھی۔ میرے اس خواب میں حضرت علی نے مجھے اپنے چہرے کی زیارت کا موقع دیا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا تھا، میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے اپنے سے لپٹایا تھا۔ یہ ایک عظیم خواب تھا اور آج بھی مجھے یہ اسی طرح سے یاد ہے کہ گویا گزشتہ رات کی بات ہے۔ 1949 عیسوی میں جبکہ میں نے اپنا ہفتہ وار اخبار کرنٹ نکالنا شروع کیا تو میں بہت پریشان تھا کہ نامعلوم مستقبل میرے لیے کیا کرتا ہے۔ ایک مذہبی پارسی خاتون کے ذریعے ایک بابا کا پیغام ملا کہ میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں، ہمت رکھو۔ 5 سال بعد میں نے خواب دیکھا جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عظیم ہستی جس نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، حضرت علی علیہ السلام کی تھی۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک دوست مل گیا ہے، میں دولت مند ہو گیا ہوں۔ اس سال فروری میں اب تک میں یا علی کے لفظ کو کم از کم 5 لاکھ مرتبہ ورد کر چکا ہوں۔ یہ وظیفہ میری زندگی کا ایک جزو بن گیا ہے۔ یہ علی علیہ السلام ہیں، میرے علی، وہ سب کے ہیں، لیکن ان کو میں اپنے پاس محسوس کرنے کے لیے مجھ جیسا اندھا اور مکمل اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی پر ایمان کس قسم کا رکھا جائے، اس کا ذکر کسی ایسی کتاب میں نہیں ملے گا جو لفظوں پر مشتمل ہو۔ جیسا کہ گونا آباد کے ایک زبردست عالم نے اپنے ایک فارسی خط میں مجھے لکھا کہ علی کو سمجھنا گویا سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ میرا کوزہ تو لبریز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی انیتا رائے حضرت علی کی عظمت کو جان و دل سے سلام کرتی ہے۔ اس کے خوابوں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نائب حضرت علی، جناب فاطمہ، امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا علیہم السلام جیسی عظیم شخصیتیں آتی ہیں جو انیتا کو اللہ سے عقیدت کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ علی نے اسے زندگی کی حقیقت سے آشنا کیا اور وہ ان کی پرستار بن گئی، اس سوچ سے بھی پرے ہٹ کر کہ وہ اپنے خاندان سے بغاوت کر رہی ہے۔ مشہور مصنف ہگزلے نے جب یہ لکھا کہ if a little knowledge is dangerous, where is the man who has so much as to be out of danger؟ انیتا نے جواب دیا، ڈیئر مسٹر ہگزلے، I have found the man Ali۔ انیتا رائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انیتا نے
پوری تاریخ اسلام پڑھی اور پھر ایک لاجواب کتاب این افیئر آف دی ہارٹ لکھی. ریفرنس: این افیئر آف دی ہارٹ بائی انیتا رائے، پرنٹڈ ان امریکہ، ٹیکساس کامرس پرنٹر 9011، کارپینٹر FRWY، سوٹ 102، دا لاسٹ ایکسائز 75247. کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے حضرت علی علیہ السلام کے شاندار کارناموں کا تذکرہ مستند حوالوں سے کیا گیا ہے. ایک بات بہرحال واضح ہے کہ یہ مقدس ہستیاں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام مذاہب عالم کے لیے مشعل راہ ہیں. صرف ہماری سمجھ کا قصور ہے. انیتا حضرت علی سے اتنا متاثر ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنی ہی طرح علی شناسی کی دعوت دیتی ہے. اسے آپ اس کی زبان میں پڑھیں. I do not know about you, but this man Ali alone has made my life so much, so meaningful and so beautiful. The fullness in my heart is so sweet and tender that I cannot help shedding a tear or two. The thought of Ali always brightened up every kind of dullness, darkness and dumbness that life playfully throws to me from time to time. I have experienced this. A single thought of Ali miraculously can purge your total system. All emotional and mental toxin drain away, leaving you feeling flushed, well, scrubbed and sparklingly clean. You too can experience and enjoy these priceless joy and happiness. You just need to do a thing. Every now and then dip your soil into Ali. Your life would never have felt and tasted better. Suddenly, your sensory qualities are sharper and keener. The child hidden inside you will revisit you. حیرت کی بات ہے کہ ایک ہندو لڑکی علی کی محبت میں ہدایت دینے کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہے. A small word of caution: to change and to change for the better are two different things. The famous believers we are talking about did also manage to change, but that change has been a sheer disaster. It has changed Islam beyond recognition. Its profile has become so distorted and ugly in their hands that it is almost impossible to know it from the deen, religion God chose for you in Ghadir. Their versions of Islam has produced the Yazids, the Hishams, the Mansurs, the Haruns, the Mamuns, the Mutawakkils, the Ghaznawis, the Ghauris, the Genghis Khans, the Aurangzebs, the Saddam Husseins and the Bin Ladens, while it has churned out a regular flow of these harmful elements. It has remained providently incapacitated in producing a single Hussein. The noble blood of Ali and Fatima coursing through the veins of Hussein and spilling over to us has power enough to compel the lost people to reacquaint themselves with their lost entities. انیتا نے مسلمان نہ ہوتے ہوئے علی کو پہچانا. حضرت علی کے خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہے: علی said, look to my time in future when my merits, so far not recognized, will become manifest,
and you will recognize me when you miss me and find another in my place. We miss you, O King of all kings. We miss you so much. Your age was hopelessly ignorant of your worth. But the intellect, the vision, the spirit of the modern world does possess the capacity to comprehend. یہ لکھ کر حوالہ دیتی ہے کہ علی کے مرتب کردہ اسلامی دستور کی چند دفعات کو اقوام متحدہ میں شامل کیا گیا، اور پھر ایک غیر مسلم یہ بھی کہتی ہے کہ علی از دا گفٹ آف گاڈ. Why would you let some selfish persons dictate you into the living a life miserably deficient, a life that has no Ali is in it is the risky affair. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علی شناسی کی حقیقی منزل اب دور نہیں. مشہور مصنف ہکسلے کے سوال پر کہ اگر تھوڑا علم خطرناک ہے تو وہ انسان کہاں ہے جس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ خطرے سے باہر ہو، انیتا رائے نے ہکسلے کو لکھا، محترم جناب ہکسلے، مجھے وہ شخصیت مل گئی اور وہ علی ہے. انیتا پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں تو علم نہیں، لیکن اس شخص علی علیہ السلام نے مجھے میری زندگی کو انتہائی بامقصد اور خوبصورت بنا دیا. علی کی مختصر سی سوچ بھی پوری روح کو پاک و پاکیزہ بنا دیتی ہے. آپ بھی یہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ میرا تجربہ ہے کہ علی کا ذرا سا خیال بھی آپ کی زندگی کو معجزاتی طور پر تبدیل کر کے خوشنما بنا دے گا، اور پھر آپ کی تمام خوبیاں ابھر آئیں گی. لیکن یہ یاد رہے کہ بدلنا اور بہتری کے لیے بدلنا دو الگ الگ باتیں ہیں. ہم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تبدیل کر دیا کہ ان کے بیان کردہ اسلام کے نتیجے میں ہمیں یزیدز، حشامز، منصورز، ہارونز، مامونز، متوکلز، غزنویز، غوریز، چنگیز خانز، اورنگزیبز، صدام حسین اور بن لادنز جیسے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں ایک حسین جیسی شخصیت نہ پیدا ہو سکی. علی اور فاطمہ کا پاکیزہ خون جو حسین کی نسوں سے بہا اور ہم تک پہنچا وہ کافی ہے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھلا دے. علی نے کہا کہ مستقبل میں پلٹ کر دیکھنا کہ میری جو خصوصیات میرے زمانے میں لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ مستقبل میں واضح ہو جائیں گی اور لوگ مجھ سے دوری کا افسوس کریں گے. اے علی، ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں. اے بادشاہوں کے بادشاہ، آپ کا وہ زمانہ جاہلیت کے باعث آپ کو نہ پہچان سکا، لیکن یہ دور جدید اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ آپ کو سمجھ سکے. علی خدا کا ایک تحفہ ہیں. زندگی میں علی نہ ہو خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ کوئی کسی مطلب پرست کی بات سن کر بغیر علی زندگی گزارے. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی کے دستور اسلامی کے 6 دفعات اقوام متحدہ میں. دنیا کے لیے حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا ایک عظیم الشان جنرل علی علیہ السلام زمانہ رسول میں خونریز جنگوں میں مشغول رہا. رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 25 سال مدینے میں رہ کر صرف اسلامی نظریات کی حفاظت کرتا رہا، پھر دنیاوی خلافت میں بھی آرام کا سانس لینے کی نوبت نہ پا سکا. کس طرح سب سے پہلے اسلامی دستور کو تحریری شکل دیتا ہے، اور وہ بھی تنہا مالک اشتر کو خط لکھ کر جو 17 دفعات پر مشتمل ہے. انیتا رائے نے اپنی کتاب میں اقوام متحدہ کی پلیٹ فارم سے جو عرب ہیومن رپورٹ 2002 عیسوی برائے ریاستہائے عرب پیش کی گئی تھی، اس کے دستور کا ذکر کیا ہے کہ اس میں حضرت علی کے دستور سے 6 دفعات اخذ کیے گئے ہیں جو اچھی حکومت چلانے کے لیے لاجواب ہیں. اسی کی زبان میں پڑھیے. In this report distributed around the world, UNDP
has listed 6 main points from the comments of Ali ibn Abi Talib. They are indeed gems and jewels of good governance, which has highly been emphasized by Mr. Kofi Annan, the Secretary General of the UN. They are also an eye-opener for all those who are responsible for the governance of the Arab region and elsewhere all over the world. منشور اقوام متحدہ یعنی تاریخ اعلان حقوق انسانی کا ایک فرانسیسی اہل قلم بیربابیہ کی تالیف ہے جس کو محمد مندور نے عربی میں ترجمہ کیا ہے اور جس کو متحدہ عرب جمہوریہ نے شائع کیا ہے۔ اس میں 24 دفعات ہیں جو جرداق کی کتاب ندائے عدالت انسانی میں صفحہ نمبر 189 سے 191 تک درج ہیں۔ حضرت نے جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا اس میں 17 دفعات ہیں۔ انیتا نے لکھا ہے کہ اس میں سے 6 دفعات اقوام متحدہ کے منشور میں ہیں، جبکہ جارج جرداق صفحہ نمبر 188 پر تحریر کرتے ہیں کہ ہم اجمال و اختصار کے ساتھ کہتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے امام کے دستور و حقوق انسانی کے بارے میں منشور اقوام متحدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی فروعی اور ظاہری فرق نظر بھی آئے تو وہ اصطلاحات زمانہ میں تغیر واقع ہو جانے کی وجہ سے مجبوراً ہے، نہ کہ دنیاوی اور اصولی حیثیت سے۔ اس منشور میں کوئی فصل ایسی نہیں کہ جس کی نظیر علی علیہ السلام کے دستور میں نہ پائی جاتی ہو، بلکہ حضرت کے دستور میں اس سے بہتر اور بالاتر چیزیں موجود ہیں۔ عزیز سامعین، اس کے بعد پیج نمبر 342 کا آغاز ہو رہا ہے اور اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام اور زراعت۔ اسلام نے معاشی نظام کو بہت اہمیت دی ہے اور معاشی نظام میں انسان کی مادی ضروریات کے معقول اور ضروری حد تک پورا ہونے میں کاشتکاری جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ معاشی فلاح و بہبود کے ذرائع میں تعلیم و صحت کے مرکزوں کا پھیلاؤ، زراعتی پیداوار اور مویشی و صنعتی پیداوار کی ترقی، ضروری اشیاء کے جائز اور درست طریقے پر تقسیم، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور سیاہ بازاری کا سد باب اور فضول خرچی وغیرہ، ضروری اخراجات پر پابندی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں زراعتی پیداوار یا کاشتکاری کی وہ اہمیت ہے جس پر سب سے زیادہ قوم و ملت کی خوشحالی اور کامیابی کا دار و مدار ہے۔ پیٹ خالی ہے تو دوسرے کام بھی نہیں ہو سکتے۔ شریعت اسلامی نے اس لیے کھیتی باڑی کو نہ صرف اہمیت دی ہے بلکہ اس کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا ہے۔ انبیاء، اوصیاء، ائمہ اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی کاشتکاری کی ہے۔ کاشتکاری کی تاریخ انتہائی قدیم ہے، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے وابستہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے علیحدہ ہوئے اور زمین پر آئے تو جبرائیل علیہ السلام ایک سرخ رنگ کا بیل لے کر آئے اور آپ کو زراعت کرنا بتلایا۔ جب زمین جوتتے تھے اور پسینہ سر سے ٹپکتا تھا تو فرماتے تھے، آہ، یہ وہ رنج و مصیبت ہے جس کو خدا نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ ریفرنس سورہ طٰہٰ، حاشیہ، ترجمہ قرآن مولانا حافظ فرمان علی مرحوم، صفحہ نمبر 574۔ حضرت آدم کے بعد ہی سے زراعت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سارے کاموں میں سب سے زیادہ دل پسند کام کھیتی باڑی ہے۔ خدا نے ایسا کوئی پیغمبر مبعوث نہیں فرمایا جو کاشتکار نہ ہو، سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے، جن کا پیشہ خیاطی تھا، یعنی درزی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا سرمایہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا زراعت کا، جس کا مالک اس کو پیدا کرے اور اس کام کو بہت تندہی اور بغیر کسی عیب اور نقص کے انجام دے، اور جب فصل کاٹے تو اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کھیتی باڑی اور باغبانی خود کرتے تھے۔ زراعت کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ مٹی سونگھ کر پہچان جاتے تھے کہ وہ زمین کس فصل کے لیے مفید ہے۔ زراعت کی کامیابی کے لیے انہوں نے کنویں کھودے اور غلے کی آمد و رفت کے لیے سڑکیں بھی خود بنائیں۔ باغ پر باغ لگاتے چلے گئے۔ جناب امیر کا غلام سالم
رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے کہ میں جناب امیر کے ساتھ ان کی زمین پر تھا اور وہ اس پر کاشتکاری کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملنے آئے اور السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر سنت سلام ادا کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسی طرح کیا کرتے تھے؟ حضرت نے جواب دیا کہ حضرت ہی نے ہم کو حکم دیا تھا۔ ریفرنس ارجح المطالب صفحہ نمبر 25 اخرجہ ابن مردویہ۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جاگیریں، یعنی حضرت علی اور زراعت کی سب ہیڈنگز میں سے ہے۔ پہلی ہیڈنگ جاگیریں اور افتادہ زمینوں کی آبادی۔ اسوہ رسول حصہ چہارم کے حوالے سے ملک عرب کا اکثر حصہ ریگستان، پتھریلا اور شور بنجر تھا جو سرسبز قطاعات تھے۔ اس پر بیرونی قوتیں قابض تھیں۔ بقیہ افتادہ زمینیں تھیں۔ مدینہ اور طائف میں البتہ کاشتکاری ہوتی تھی۔ بقیہ اہل عرب تجارت یا لوٹ مار پر زندگی بسر کرتے تھے۔ عربوں کی غیر ماحول زندگی کا راز یہی تھا کہ وہ مستقل پیشہ ور نہ تھے، اس لیے قیام امن کے لیے بھی ضروری تھا کہ زمین کا نئے سرے سے بندوبست کیا جائے۔ حجاز و یمن میں انخلا کے سبب یوں بھی بہت سی زمینیں خالی ہو گئی تھیں جن کا انتظام ضروری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عام طور پر صحابہ کو اس کی ترغیب دی۔ حکم ہوا کہ جس شخص نے افتادہ زمینوں کو آباد کیا وہ اس کی ملک ہے، جس شخص نے کسی زمین کو گھیر لیا وہ اس کی ملک ہے۔ ترغیب عام کے ساتھ خاص انتظام بھی فرمائے۔ بنو نذیر اور قریظہ کے نخلستان اور کھیت خاص بارگاہ نبوت کے ملک قرار پائے، اور پھر آپ نے اپنی طرف سے ان کو مہاجرین اور بعض انصار میں تقسیم فرما دیا۔ افتادہ زمینیں بھی صحابہ کو بطور جاگیر عطا فرمائیں۔ جاگیریں اس فیاضی اور وسعت کے ساتھ دی جاتی تھیں کہ ہر شخص ان کا انتخاب اور ان کے رقبے کی تمدید یعنی اضافہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی کے پاس جتنے بنجر علاقے آئے انہوں نے مفاد عامہ کی خاطر محنت کی اور وہ خود زمین میں جوتتے، نالیاں تیار کرتے اور پانی کھیت کے آخری سرے تک پہنچانے کا انتظام کرتے۔ کھیتی باڑی کے ساتھ باغ لگانے کا بھی ان کا اپنا انداز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج کا طریقہ کاشتکاری و باغبانی حضرت علی علیہ السلام کا ہی ایجاد کردہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے گٹھلیوں سے نخلستان سجا دیے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک بار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور حسب معمول صحرا اور باغ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ وزن بھی لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، یا علی آپ اپنے ہمراہ کیا لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کھجور کے درخت۔ انشاءاللہ کھجور کے درخت؟ لیکن اس آدمی کی حیرت اس وقت دور ہوئی جب کچھ عرصے کے بعد اس نے اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ کھجور کی ساری گٹھلیاں جو حضرت اس دن اس امید کے ساتھ لے جا رہے تھے کہ ان میں سے ہر ایک تناور درخت بن جائے گی، نخلستان کی صورت میں تبدیل ہو گئیں اور ہر گٹھلی سرسبز کھجور کے درخت میں بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کے جانشین بھی کاشتکاری کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی ثروت بڑھانے کے لیے زراعت نہیں کرتا، بلکہ اس کا تنہا مقصد یہ ہے کہ تنگ دست اور ضرورت مندوں اور پرندوں کو اس سے رزق حاصل ہو۔ ہیڈنگ زراعت عبادت کے مترادف ہے۔ گرمیوں کا موسم عروج پر تھا۔ محمد ابن منقدر نامی ایک شخص مدینے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام زمین میں جوتنے میں مصروف ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ اس قوی ہیکل جسم کے ساتھ اس گرم موسم میں اس قسم کی محنت اور زحمت اٹھا رہے ہیں، موت کی خبر کس کو ہوتی ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے ایک دیوار کا سہارا لے کر فرمایا، اگر میری موت اس حالت میں آ جائے اور مر جاؤں تو میں عبادت اور فرائض کی انجام دہی کی حالت میں مروں گا، کیونکہ یہ کام خدا کی بندگی اور اطاعت میں شمار ہوتا ہے۔ کیا تمہارا خیال سے عبادت صرف روزہ نماز وغیرہ ہی ہے؟ میں گھر بار اور اخراجات رکھتا ہوں، اگر میں کام نہ کروں اور زحمت نہ اٹھاؤں تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
تمہارے اور تم جیسے دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ میں رزق کی جستجو کر رہا ہوں تاکہ ہر کس و ناقص کا محتاج نہ رہوں۔ مجھے موت آنے کا ڈر تب ہونا چاہیے کہ جب میں گناہ اور برے کام میں مبتلا ہوں، نہ کہ اس حالت میں جبکہ میں اللہ کے فرمان میں کے مطابق اطاعت میں گامزن ہوں، جس نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میں دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنوں اور اپنی ضروریات خود مہیا کروں۔ ہیڈنگ: امام جعفر صادق علیہ السلام خود محنت کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک موٹا لباس پہنے ہاتھ میں پھاوڑا لیے اپنے باغ میں سرگرم کار تھے۔ سخت محنت کی وجہ سے ان کا جسم مبارک پسینے سے شرابور تھا۔ اس حال میں ابو عمر شیبانی وہاں آ پہنچے اور انہوں نے امام کو اس حالت میں دیکھا۔ انہوں نے دل میں سوچا شاید خود پھاوڑا چلانے اور خود محنت کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں اور یہ کام کرے، لہٰذا خود ہی مجبوراً کام کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر ابو عمر آگے بڑھے اور عرض کیا، پھاوڑا مجھے دے دیجئے، میں یہ کام کر لوں گا۔ لیکن امام نے ان کی یہ بات نہ مانی اور کہا، ان کو ایسی محنت کرنے اور دھوپ میں تجنا بہت پسند ہے۔ ہیڈنگ: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کاشتکاری کی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی زمین میں محنت کر رہے تھے اور اس کو ٹھیک کرنے میں مشغول تھے۔ زیادہ محنت کے باعث امام کا سارا جسم پسینے میں تربتر ہو گیا۔ اس وقت علی بن حمزہ بطائنی ان کے سامنے پہنچے اور عرض کیا، میں آپ کے قربان، آپ یہ کام کسی اور کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے فرمایا، ایسا کیوں کروں؟ مجھ سے بہتر لوگ ہمیشہ ایسے ہی کام کرتے آئے ہیں۔ ابھی حمزہ نے پوچھا، مثلاً کون لوگ؟ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماخوذ از پیام عمل، لاہور، ستمبر 1981 عیسوی۔ اس کے بعد بیان ہے کہ خالق کائنات نے آسمان و زمین پر ہر شے کو زینت کے ساتھ خلق کیا۔ دنیا کی جن اچھی چیزوں کو حیات دنیا کی زینت کہا گیا، انہی میں ایک کاشتکاری ہے، اور حضرت علی نے محنت کر کے پتھریلی زمین کا سینہ چاک کیا اور زمین پر جو اگایا، اسے زمین کی زینت ثابت کر دیا۔ درخت لگا کر چٹیل میدان اور ریت کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ اسی کا ثبوت ان کے خاندان کے ائمہ نے بھی دیا، جو زمین سے اپنا رزق حاصل کرتے رہے۔ ہے کوئی آج ایسا زمیندار جو خود کھیتی باڑی کرتا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ ہم محنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کی محنت پر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہیڈنگ: زراعتی سائنس علی کی ایجاد ہے۔ تقریباً تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ دینی علوم ہو یا دنیاوی، شجاعت ہو یا سخاوت، حلم ہو یا بردباری، عبادت ہو یا زہد، تدبیر مملکت ہو یا سیاست، جمع قرآن کا کام ہو یا تفسیر و تشریح کا، جمع احادیث یا احکام فقہ کا کام ہو یا نشر علوم محمدی کا، قضاء کا کام ہو یا مشورے دینے کا، خود خلافت مسلمین کے بار اٹھانے کا کام ہو یا سڑکوں کی تعمیر اور کھیتی باڑی کا، دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جسے حضرت علی نے امت کو دست راہ دکھانے کے لیے خود نہ انجام دیا ہو۔ زرعی سائنس بھی حضرت علی کی ایجاد ہے۔ الحاج سید ضمیر اختر نقوی نے اپنی تحقیق میں اس ایجاد کی تفصیل درج کی ہے۔ ریفرنس: کتابچہ امام اور امامت، الحاج سید ضمیر اختر نقوی، مورخہ 19 اکتوبر 1987 عیسوی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے آس پاس میلوں تک جتنی زمینیں پڑی تھیں پتھریلی تھیں۔ صبح ہوتی علی حسن اور حسین کو لے کر جاتے، بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر دن بھر 3 آدمی کام کرتے، 2 بچے اور ایک حضرت علی۔ 25 سال میں کئی ہزار مربع زمین علی نے اس قابل بنائی کہ وہاں گیہوں اگنے لگا، وہاں جو اگنے لگا، وہاں سارے پھل اگنے لگے۔ 12 چشمے علی علیہ السلام نے کھودے، 24 کنویں علی نے کھودے اور ایک فارم بنایا۔ اس کا نام آج ینبوع ہے، یعنی یہ نون بے واو اور عین، جو ینبوع ہے۔ جو لوگ عرب گئے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اب ینبوع ایک شہر ہے۔ علی نے اس کا نام ینبوع رکھا تھا اور وہ میلوں تک پھیلا علی کا فارم کہلاتا تھا۔ اب بھی جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ بیر علی
کی زیارت کرتے ہیں یا بیر علی کی زیارت کرتے ہیں، یعنی علی کا وہ کنواں جو انہوں نے خود کھودا تھا۔ 12 چشمے اور 24 کنویں کھودنے کے علاوہ زراعتی سائنس یعنی ایگریکلچرل سائنس میں پیش قدمی کرتے ہوئے کھیتوں میں دور دراز تک پانی پہنچانے کا ایسا نظام وضع کیا کہ مدینے کی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اور وہیں کھیتوں اور باغوں کے درمیان علی نے ایک مکان تعمیر کروایا۔ مدینے سے 30 میل دور وہ آج بھی علی کا فارم کہلاتا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی، اور ایک اگلی مین ہیڈنگ کا آغاز ہوگا، علی علیہ السلام اور دولت دنیا۔ پیج نمبر ہوگا 349۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔